یہ ہماری دھرتی ہمارا گھر ہے، ہم اس کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے۔ اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب کالا کوٹ سڑک پہ ہوگا، ہم جیلیں بھی بھریں گے، ہم لڑیں گے، مریں گے، تم سے اس ملک کا قبضہ واپس لیں گے۔ ان کو اتنی عادت پڑ گئی ہے لوٹ کسوٹ کرنے کی کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان آرمی ویلفیئر ٹرسٹ بن گیا ہے کہ جو مرضی آئے گا لوٹ مار کرے گا بندوق کی طاقت پہ، اور ہم سے یہاں سے جائیں گے اور جزیرے بنا لیں گے یا کسی کرائے کی فوج میں بھرتی ہو کے وہاں کے بادشاہ بن جائیں گے۔ اب ایسا نہیں ہونا، یہ آخری اور فیصلہ کن لڑائی کا وقت آ چکا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ جسٹس امین الدین صاحب، جن کو آئینی عدالت سے اٹھا کے غیر آئینی عدالت میں بٹھا دیا، اور وہ بڑی خوشی سے سپریم کورٹ سے اٹھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ ترمیم کو ہم نے پہلے بھی مسترد کیا، ہم آج پھر مسترد کرتے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں سب سے پہلے کراچی کے وکلاء کو کہ جس دلیری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، کراچی کے وکلاء نے جس دلیری کے ساتھ وہاں پہ تحریک برپا کی ہے، اب وہ وہاں سے چل پڑی ہے، اور پاکستان کے کونے کونے میں یہ کالا کوٹ جو ہے یہ بتائے گا ان خوف زدہ جرنیلوں کو جو استثناء لیتے پھرتے ہیں، یہ ان کے اندر کا خوف بولتا ہے، تم بھی خوف زدہ ہو، یہ وکیل تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تم نے ایک منتخب وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں بند کیا، تم نے اس کو جیل میں بند کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو تم نے استثناء اپنے ہاتھ سے لکھوایا ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ سے، کیا تم اس آئین سے غداری کے مقدمے میں تمہیں ہم معاف کریں گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ اور زیادہ فخر ہو رہا ہے کہ جس ایوان میں میں کھڑی ہوں اس کا نام ہے کیانی ہال، اور یہ کیانی ہال کن کے نام پہ ہے؟ جسٹس رستم کیانی صاحب کے نام پہ، کہ جنہوں نے ایوب آمریت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، اور آج مجھے فخر ہے کہ ان کی لیگیسی کو کیری کرتے ہوئے یہاں کے ایک دلیر اور باضمیر جج جسٹس شمس مرزا نے آج ان کی روایت کو زندہ رکھا۔ میں سلام پیش کرتی ہوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر منیلا کو بھی کہ جنہوں نے پاکستان کے اندر آئین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ جسٹس امین الدین صاحب، جن کو آئینی عدالت سے اٹھا کے غیر آئینی عدالت میں بٹھا دیا، اور وہ بڑی خوشی سے سپریم کورٹ سے اٹھ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرے میں شفٹ ہو گئے۔ اسی طرح جو جسٹس جنرل یحییٰ کہنے لگی تھی، سوری جسٹس یحییٰ آفریدی، کہ جن کی ڈیموشن ہو گئی، جن کو چیف جسٹس پاکستان سے اٹھا کر انہوں نے ایک سیشن جج کے برابر کر دیا۔ تو ہم لوگ اس ترمیم کو ہم نے پہلے بھی مسترد کیا، ہم آج پھر مسترد کرتے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں سب سے پہلے کراچی کے وکلاء کو کہ جس دلیری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں، کراچی کے وکلاء نے جس دلیری کے ساتھ وہاں پہ تحریک برپا کی ہے، اب وہ وہاں سے چل پڑی ہے، اور پاکستان کے کونے کونے میں یہ کالا کوٹ جو ہے یہ بتائے گا ان خوف زدہ جرنیلوں کو جو استثناء لیتے پھرتے ہیں، یہ ان کے اندر کا خوف بولتا ہے، تم بھی خوف زدہ ہو، یہ وکیل تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ تم نے ایک منتخب وزیر اعظم عمران خان کو جیل میں بند کیا، تم نے اس کو جیل میں بند کیا۔ اصل جو معافی دینی ہے وہ منتخب حکومت تمہیں دے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو تم نے استثناء اپنے ہاتھ سے لکھوایا ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ سے، کیا تم اس آئین سے غداری کے مقدمے میں تمہیں ہم معاف کریں گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ اور میں اپنی قوم کو بھی مبارکباد دیتی ہوں کہ یہ استثناء کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ اندر کا خوف ہے جو وہ آپ سے خوف زدہ ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پوری دلیری کے ساتھ
باہر نکلنا ہے, ہمیں لڑنا ہے. اور آج میں خراج تحسین لاہور ہائی کورٹ بار کے وکلا کو پیش کرتی ہوں, ان کی کیبنٹ کو پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے آج مکمل سٹرائک کی. زندہ باد, زندہ ہے, زندہ ہے, زندہ ہے. انہوں نے, ان کو اتنی عادت پڑ گئی ہے لوٹ کھسوٹ کرنے کی کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان آرمی ویلفیئر ٹرسٹ بن گیا ہے کہ جو مرضی آئے گا لوٹ مار کرے گا بندوق کی طاقت پہ, اور ہم سے یہاں سے جائیں گے اور جزیرے بنا لیں گے یا کسی کرائے کی فوج میں بھرتی ہو کے وہاں کے بادشاہ بن جائیں گے. اب ایسا نہیں ہونا. یہ آخری اور فیصلہ کن لڑائی کا وقت آ چکا ہے. پاکستان کے عوام میں شعور آ گیا ہے, اور ہم لوگ ایک نعرہ لگایا کرتے تھے کہ چور چوکی داروں کو اور دو, چور کے غداروں کو چور چوکی داروں کو سبرزمن کے اشاروں کو. اور چور چوکی دار یہ وہی ہیں جو ہمیں اس وقت بتاتے تھے کہ یہ سرجیکل سٹرائکس جیت کے یہ آپ کا فرض تھا قوم کی حفاظت کرنا, قوم نے آپ کی عزت کی, لیکن اس کی ہم ہرگز اجازت نہیں دیتے کہ تم ہمارے گھروں پہ قبضے کر لو. یہ ہماری دھرتی ہمارا گھر ہے, ہم اس کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے. اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب کالا کوٹ سڑک پہ ہوگا, ہم جیلیں بھی بھریں گے, ہم لڑیں گے, مریں گے, تم سے اس ملک کا قبضہ واپس لیں گے. کہ اس ملک کے اور اس آئین کے رکھوالے ہیں. دوستو, کل پاکستان کے مشہور دانشور ہیں انور مسعود صاحب نمائندگان بیٹھے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ اس بنیاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ اس بنیاد کو اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ نہ جوڈیشری ہوگی, نہ کل کو کوئی احتساب کر سکے گا, اور جتنے قتل ہو گئے, جتنی شہادتیں ہوئی ہیں, آپ وہ اس جو ریسنٹلی مرید کے میں واقعہ ہوا اور اس سے پہلے پچھلے سال نومبر میں جو واقعہ ہوا, اور تسلسل ہے. شہباز شریف جب سے آیا اس وقت سینکڑوں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو چکی ہیں پاکستان کے اندر, اور یہ سب خون جو ہے ان کے سر کے اوپر ہے. کوئی مبرر نہیں ہے اس خون سے, اور یہ کب تک بھاگیں گے؟ وقت قریب آ گیا ہے. ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم لائے, پھر وہ 27ویں ترمیم لائے, اب وہ کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے بربلا کہتا ہوں, یہ میری بات یاد رکھنا, 28ویں ترمیم یہ لے کر نہیں آئیں گے, 28ویں ترمیم ہم لے کر آئیں گے. پاکستان کے آئین کو اصلی حالت میں لانے کے لیے 28ویں ترمیم ہم لے کر آئیں گے, اور اس ترمیم کے بعد ایک کٹہرے کی ایک طرف پاکستانی قوم ہوگی, ایک کٹہرے کی ایک طرف پاکستان کی لیگل فرٹرنٹی وکلا ہوں گے, اور دوسری طرف یہ تمام کے تمام مجرمین, تمام کے تمام جنہوں نے یہ جرم کیا ہے, جنہوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے, جنہوں نے پاکستان کی نظریاتی اساس کو ختم کیا ہے, جنہوں نے رول آف لا کے تصور کو ختم کیا ہے, جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ سے منافقت کی ہے, ان سب کو سزا دیں گے. اور وہ یہ سزا وہی سزا ہوگی جو سزا برطانیہ نے کرامل کو سزا دی تھی. کوئی نہیں بخشے گا, کوئی کسی کو نہیں بخشے گا, یہ قوم نہیں بخشے گی. یہ فیصلہ آپ بھی کریں گے یہاں پر. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا آپ ان کو بخش دیں گے؟ نہیں بخشے گے ان کو, کوئی نہیں بخشے گا ان کو. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے, وہ وقت آنے والا ہے, اور آپ سب شامل ہو جائیے. اور میں آپ کو کہوں گا, اپنی طاقت کو پہچانیے. میں آپ پاکستان بھر کے لیگل فرٹرنٹی سے, پاکستان بھر کے وکلا سے مخاطب ہوں. آپ اپنی طاقت کو پہچانیے. آپ وہی ہیں جنہوں نے لائرز موومنٹ میں پریکٹیکلی ساری دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ جب بھی قانون اور
बंदूक की ताकत आमने सामने आएगी तो फतह कानून की होगी, फतह कानून की हुई और अब भी होगी और इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपसे कहूँगा कि जैसे अलामा ने कहा कि हुए मरगूब दरिया ज़ेर दरिया तैरने वाले, तो हुए मरगूब दरिया ज़ेर दरिया तैरने वाले ज़हन से निकल रहे हैं। बहरहाल एक बात आपसे मैं और कहूँगा कि आखिर में ये बात याद रखिएगा, और ये एक हकीकत है कि फौज हक को कुचल नहीं सकती। फौज चाहे किसी यजीद ही की हो, इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए अपनी जान देंगे और कोई खौफ नहीं है हमें अपनी जान देने के लिए, इस मुल्क के लिए जिसने हमें इज्जत दी और इस मुल्क के लिए जिसने हमें इज्जत दी, हमें दुनिया में अपना तशख्खुस बनाने का मौका दिया। इसलिए हम सबके ऊपर ये फर्ज है। और जान के क्या हैसियत है, जैसे उसने कहा था गालिब ने कि जान दी हुई उसी की है, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। इसलिए हम सब लोग ये आज तहैया कर लें कि अपनी ये नस्ल आज अपनी कुर्बानी के लिए अब तहैया कर लेंगे, हमारी अगली नस्ल खुशुक का सांस लेगी और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क होगा कि जो दुनिया उसकी मिसाल भी देगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वक्त है फैसला करने का, और आज ये फैसला आपने करना है। बंद कमरों के अंदर अब हम नहीं रहेंगे, अब हमारा फैसला खुले मैदानों में होगा, अब हमारा फैसला सड़कों के ऊपर होगा, क्योंकि मुल्क में कानून खत्म हो गया तो ताकत के सामने ताकत आएगी। अब ये याद रखिए। और आज मैं गुजारिश करूंगा कि फैसला करें, एक भरपूर रैली का पूरा यहाँ से निकले, और वो रैली जो है उसमें पाकिस्तान भर के वकला और हमारे यहाँ दोनों बार्स के वकला इनिशिएट करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये मूवमेंट जिसका आगाज़ यहाँ से होगा ये बढ़ती चली जाएगी। और जब तक ये मूवमेंट ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये तमाम कैफे किरदार तक नहीं पहुँच जाते और इस मुल्क से और इस पार्लियामेंट से ये सब गंद को निकाल के हम 28वीं तरमीम के ज़रिए असल पाकिस्तान के आइन को, असल उसका वजूद जो है उसको सामने लेकर आएंगे। इन्हीं अल्फाज से आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत मेहरबानी।